السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے لالچی لومڑی اور چلاک کچھوا۔ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں جہاں میٹھے پھلوں کے درخت تھے اور شفاف ندی بہتی تھی، ایک لومڑی رہتی تھی۔ اس کا نام لکی تھا۔ لکی بہت تیز اور چلاک سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی، وہ بہت چلاک تھی۔ اسے ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رہتی تھی اور وہ ہر چیز کو خود ہی ہڑپ کر جانا چاہتی تھی۔ جنگل کے سارے جانور اس کے اس رویے سے تنگ تھے۔ اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ اس کا نام کاشف تھا۔ کاشف بہت دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا، لیکن وہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں پریشان نہیں ہوتا تھا، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچ کر حل نکال لیتا تھا۔ جنگل کے بہت سے جانور اس سے مشورہ لینے آتے تھے اور وہ ہمیشہ اچھی رائے دیتا تھا۔ ایک دن لکی لومڑی تالاب کے کنارے گھوم رہی تھی جب اس کی نظر ایک خوبصورت بڑے سے تربوز پر پڑی۔ یہ تربوز تالاب کے بیچ میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر پڑا تھا، جو کہ کاشف کچھوے کا پسندیدہ ٹھکانہ تھا۔ لکی کا منہ میں پانی بھر آیا۔ واہ، کتنا بڑا تربوز ہے! یہ سارا میرا ہونا چاہیے، لکی نے دل میں سوچا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لکی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی سے بہت ڈرتی تھی اور جزیرہ تک پہنچنے کے لیے پانی عبور کرنا ضروری تھا۔ لکی کافی دیر تک تالاب کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کی آنکھیں تربوز پر جمی ہوئی تھیں۔ آخرکار اس نے کاشف کچھوے کو دیکھا جو دھوپ سینک رہا تھا۔ کاشف بھائی، کیا حال ہے؟ لکی نے میٹھی آواز میں کہا۔ حالانکہ اسے کاشف بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی چالاکیاں سمجھ جاتا تھا۔ کاشف نے اپنی گردن باہر نکالی اور لکی کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں لکی، تم بتاؤ آج یہاں کیسے؟ بس یوں ہی گھومتے ہوئے ادھر آ گئی، لکی نے جواب دیا۔ لیکن ایک بات پوچھنی تھی، وہ جزیرے پر جو بڑا سا تربوز ہے، کیا وہ کس کا ہے؟ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میرا ہے، میں نے کل ہی وہاں سے توڑا تھا۔ لکی کے منہ میں مزید پانی بھر آیا۔ او تو وہ تمہارا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے اتارا جائے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تمہیں آدھا تربوز دوں گی۔ کاشف لومڑی کی چالاکی کو سمجھ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ لکی کبھی آدھا تربوز نہیں دے گی، بلکہ سارا خود ہی ہڑپ کر جائے گی۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ٹھیک ہے لکی، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ لکی نے بے تابی سے پوچھا۔ میں تربوز کو اپنے اوپر رکھ کر لے آؤں گا، لیکن تم اسے وہاں سے اپنے دانتوں میں پکڑ کر باہر نکالو گی اور پھر آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ کاشف نے جواب دیا۔ لکی کو یہ شرط بالکل ٹھیک لگی۔ اسے پتا تھا کہ جیسے ہی کاشف کنارے پر آئے گا، وہ تربوز چھین کر بھاگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لکی نے خوشی سے کہا۔ کاشف تالاب میں کود گیا اور تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا سا تربوز اپنی پیٹھ پر لاد کر واپس آنے لگا۔ لکی کنارے پر بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کاشف کنارے کے قریب آیا، لکی نے تربوز کو پکڑنے کے لیے منہ کھولا۔ کاشف کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ لکی کیا کرنے والی ہے۔ جیسے ہی لکی نے تربوز کو پکڑنے کے لیے منہ کھولا، کاشف نے اچانک ایک زوردار جھٹکا دیا۔ تربوز اس کی پیٹھ سے پھسل کر سیدھا پانی میں جا گرا اور پانی میں ڈوبنے لگا۔ او نہیں، لکی چیخی، میرا تربوز! لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تربوز پانی میں تیزی سے ڈوب کر غائب ہو گیا۔ کاشف نے آہستہ سے کہا، لکی، اگر تم نے لالچ نہ کیا ہوتا اور میری بات مان کر انتظار کیا ہوتا تو ہم دونوں تربوز کھا سکتے تھے، لیکن تمہاری لالچ نے ہم دونوں کو تربوز سے محروم کر دیا۔ لکی شرمندہ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد سے لکی لومڑی نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی لالچ نہیں کرے گی اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچے گی۔ کاشف نے اسے معاف کر دیا اور پھر دونوں اچھے دوست بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور عقل مندی سے کام لینے والا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ شکریہ۔